اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ شو ماہ رمضان میں۔ ہم پیش کر رہے خلاصہ قرآن، جسے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ حافظ، قاری، عالم ہیں اور انہوں نے عربی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے پچھلے کم سے کم 20 سالوں سے قرآن کے اوپر تفسیر لکھی ہے۔ 1100 سے زیادہ مضمون ان کے الگ الگ اخباروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کا کرم ہے 15 رمضان میں قرآن مجید کے 15 پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم لوگوں نے سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا ایک خاص آدمی سے ملاقات کرنے کا۔ یہ واقعہ، اس کا تھوڑا سا حصہ 15 پارہ کے اخیر سے شامل ہے اور یہاں بھی ہے، تو انشاءاللہ آج اس پر تبصرہ ہوگا۔ اور پھر سورہ کہف کے آخری حصے میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے اندر 2 اور صورتیں ہیں، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ سورہ مریم حضرت مریم کے حوالے سے ہے، ان کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے وہ واقعہ بیان کیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت زکریا کا ذکر ہے، جو ان کے خالو بھی تھے، ان کے کفیل بھی تھے، ان کے سرپرست تھے۔ ان کی اپنے بچے کی ولادت کا بھی معاملہ ہے، جو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچہ عطا فرمایا، اس کا بھی ذکر سورہ مریم میں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے انسانوں کو کہ وہ اس میں اللہ کی بندگی کریں۔ تو اس کے واقعات آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دیگر نبیوں کو بھی ذکر فرمایا ہے اس بارے میں، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وہ بھی بتایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جب انسان کرتا ہے تو انسان کو خدا کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے، جن کی حفاظت کرتا ہے، اور کن لوگوں کو اللہ مٹاتا ہے، کن کو سزا دیتا ہے، اس کا ذکر بھی آپ کو سورہ مریم میں ملے گا۔ اور پھر سورہ طٰہٰ بھی اسی پارے میں ہے، نصف پارہ جو ہے اخیر کا، وہ سورہ طٰہٰ کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا ہے، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے لوگوں کو ہدایت دینا۔ اب اگر کوئی ہدایت نہیں حاصل کرتا ہے تو یہ آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور جو ہدایت کے لائق لوگ نہیں ہوں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور پھر اس سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جب وہ واپس ہو رہے تھے مدین سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ان کو بلایا اپنے پاس، وہ مقدس وادی طویٰ میں تھے، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا، ان سے بات کی، پھر ان کو اور ان کے بھائی کو اپنا نمائندہ بنا کر فرعون کے دربار میں بھیجا۔ وہاں پر کیا واقعات پیش آئیں اس کی تفصیل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آگے گئے طور پہاڑی پر، تو اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے، سامری نے جو ایک بچڑا بنایا اور پھر لوگوں نے اس کی پرستی شروع کی، اس کا بھی ذکر اسی پارے میں ہم کو ملتا ہے۔ اور اخیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کا علم شامل کر دیا ہے، ہدایت کی ساری باتیں رکھی ہیں، اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کتاب سے اعراض نہ کریں، اس کو ہر حال میں پڑھیں۔ اور یہ پارہ جو ہے ختم ہوتا ہے اس طرح کے حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے رہیں اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں۔ نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مسلمان بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا ہے یہ تم کو اللہ کے عذاب سے رسوائی سے بچانے کے لیے نازل ہوا ہے. اور جو لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں اخیر میں ان سے کہا گیا ہے کہ تم انتظار کرو، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پر چل رہا تھا اور کون غلط راستے پر. یہ 16واں پارہ ہے معزز ناظرین، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اب ذرا اس کو اور تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سورہ کہف کے اس حصے میں جو 16ویں پارے میں ہے ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرا ایک خاص بندہ ہے اس سے جا کے ملاقات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے ملنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. 2 دریاؤں کے سنگم پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے گزارش کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اور جو کام آپ کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں پائیں گے، آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے ان حالات پر جو آپ کے سامنے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم صبر کریں. بہرحال انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ چلے. تو اس کے بعد جب وہ دونوں آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جب وہ دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے اور اس کشتی کے ذریعے انہوں نے دریا پار کی. کشتی بہت پیاری سی تھی، لیکن جب وہ لوگ وہاں سے اترے تو اس آدمی نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کو خراب کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بہت بری لگی کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا. تو ان صاحب نے، جن کا نام خضر بتایا گیا ہے روایتوں میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اور موقع دیجیے، مواخذہ مت کیجیے میرا. تو پھر انہوں نے ان کو موقع دیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھے. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دونوں آگے بڑھے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، تو ایک لڑکا ان کو رستے میں ملا، پیارا سا بچہ، تو اس آدمی نے اس کو مار ڈالا. یہ تو بہت بری بات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار گزرا اور ان سے بالکل برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ بالکل اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ اس حال پہ صبر نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اور موقع دیا جائے اور اگر میں اس کے بعد اور سوال کروں گا تو آپ چاہیں تو مجھے اپنے ساتھ سے ہٹا دیں اور میرا ساتھ چھوڑ دیں. پھر جب دونوں آگے بڑھے تو ایک گاؤں میں پہنچے. وہ دونوں بھوکے تھے، انہوں نے کھانا چاہا. گاؤں والوں نے ان کی کوئی خبر گیری نہیں کی، کوئی ضیافت نہیں کی. اسی وقت ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. اس آدمی نے جب اس کو دیکھا تو اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان سے کچھ معاوضہ لے لیتے، کچھ پیسہ لے لیتے، تو ہم لوگ کچھ کھا پی لیتے، ہماری ضیافت بھی ہو جاتی، ہمارا کھانا پینا ہو جاتا. تو اس وقت پھر ان صاحب نے ان سے کہا کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ جو ہیں صبر نہیں کر پائیں گے. قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس چیز پر آپ صبر نہیں کر سکے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر پائے، اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اما السفینہ، جہاں تک اس کشتی کی بات ہے تو وہ ایک اچھے آدمی کی کشتی تھی، لیکن جہاں وہ جا رہا تھا آگے رستے میں ایک بادشاہ تھا جو جابر اور ظالم تھا، جو لوگوں کی اچھی اچھی کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، جمع کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس میں ایک نشان لگا دوں، اس سے بہانے اس کی کشتی بچ جائے گی اور وہ غریب آدمی بیچارہ اپنی کشتی کو بچا لے جائے گا. اور جہاں تک اس لڑکے کی بات ہے انہوں نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو وہ لڑکا بہت آگے جا کے بدمعاش ہونے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے ماں باپ کو دوسرا بچہ دے دیں گے، اس لیے اس بچے کو اللہ نے واپس لے لیا. اور جہاں تک اس دیوار کی بات ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، ان کے گھر کا حصہ تھا. اور اس دیوار کے نیچے اس کے والد نے کچھ خزانہ دبا کے رکھا تھا. اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو گاؤں والے جو اچھے لوگ نہیں تھے اس مال پہ قبضہ کر لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دیوار ابھی کھڑی رہے، تو یہ ابھی جب یہ بڑے ہو جائیں گے تب پھر وہ اس دیوار کو ہٹائیں گے اور اپنا خزانہ لے لیں گے. تو یہ وہ باتیں تھیں معزز ناظرین، آپ دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دوران پیش آئی اور جس کی تعویل ان کو بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہاں پر جو واقعہ سنایا ہے، اس سے ہم کو یہ ایک بہت عبرت ملتی ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اچھا ہو برا ہو کچھ بھی ہو، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی دعا کرنی چاہیے اور اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. 16ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ذوالقرنین کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے میں ذکر کیا اور
ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا، بہت طاقت دی تھی، بہت قوت دی تھی، اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ان کو حکومت دی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہانی میں یہ دکھایا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک واقعہ اللہ نے اسی صورت میں بیان کی تھی کہ ایک آدمی تھا جس کو اللہ نے بہت نعمت دی تو وہ اللہ کا ناشکرہ بن گیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ ایک ایسا بھی بندہ تھا جس کو اللہ نے بہت نوازا، مگر وہ اللہ کا فرما بردار رہا اور وہ اللہ کی بات کو مانتا تھا اور اللہ کے قانون کو مانتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ نہیں تھا، وہ مددگار بادشاہ تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک لوگوں کے پاس پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں نے اسے درخواست کی کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے درمیان آتے ہیں اور بہت فساد پھیلاتے ہیں، ایک ایسی قوم ہے جو بہت تباہی پھیلاتی ہے، تو آپ کوئی ایسا کام کیجئے کہ ہم ان کے ظلم سے بچ سکیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی سی دیوار بنائی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ سونے لوہے کو ڈال کے اور تانبا اور پیتل کے ذریعے سیسا پلائی ہوئی ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دی جس کو یاجوج ماجوج پار نہیں کر پائے اس وقت، تو اس کا بھی ذکر یہاں پر آیا ہے۔ اور تیسرے رکوع میں 16ویں پارے کے جو سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ وہ کون لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل گھاٹے میں ہیں۔ میں تم کو بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اسی طرح ان کو آخرت میں بھی اچھا ملے گا، حالانکہ آخرت کے لیے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، تو یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اسی صورت میں یہ بات بھی بیان فرمائی اللہ نے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو لکھنے کے لیے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، بلکہ اتنے ہی سمندر اور بھی لے آئے جائیں، تو یہ سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ جو اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہے وہ نیک کام کرے اور شرک نہ کرے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس سے ملاقات کا راستہ نکالے گا اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا۔ معزز ناظرین، سورہ مریم چوتھے رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ سورہ مریم ہے، حضرت مریم کا واقعہ بہت تفصیل سے آیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں حضرت زکریا کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے اور ساتھ میں ان کے سرپرست بھی تھے اور ان کے گارجین بھی تھے، تو وہ ان کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اور دوسری جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور ان کو بے موسم کے پھل بھی کھلاتا ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اولاد عطا کر دیجئے، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے اور بہت عمر ہو گئی اس کی، لیکن تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور پوری دنیا تیرے حکم سے چلتی ہے۔ ابھی انہوں نے اللہ سے دعا کی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ایک بیٹا عطا کیا اور فرمایا کہ اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہم رکھتے ہیں، اور یہ ایسا نام ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں رکھا، بالکل نیا نام اور اچھا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تجویز کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بہت نیک، بہت سمجھدار بنایا اور کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، بچپن سے ہی وہ بہت سمجھدار تھے، ذمہ دار تھے، پرہیزگار تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ حضرت مریم کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے بچے کی خوشخبری سنائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے والا تھا۔ حضرت جبریل نے آ کے ان کو خوشخبری سنائی، تو جب یہ بات ان کو بتائی گئی تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ کو کوئی بچہ ہو، اور قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ میں بری عورت ہوں، پھر مجھے
مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ایک عظیم معجزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز کیا حضرت مریم کو، اور بن باپ کے ان کو بچہ عطا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بچہ کہاں سے آیا تو تم چپ ہو جانا اور کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ تم بچے کی طرف اشارہ کرنا، بچہ بات کرے گا۔ پھر جب وہ لے کے بچے کو وہاں پہنچی لوگوں کے درمیان، تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ لوگوں نے ان سے کہا فاشارت الیہ، لوگوں نے ان سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھو، یہ بتائے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ وہ بچہ کیسے بات کرے گا جو تمہاری گود میں ہے، اور چھوٹا بچہ کہاں بات کرتا ہے؟ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ قرآن پاک میں یہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا یہاں سورہ مریم میں، اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ ایک بہت سچے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی اور ان سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابو جان آپ شیطان کے پیچھے مت پڑ چلیے، اس کی بندگی مت کیجئے، اس کی بات مت سنیے، وہ خدا کا نافرمان ہے اور وہ انسان کو غلط راستے پر لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بہت نوازا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا حضرت اسحاق کے نام سے، پھر ان کے ایک لڑکا ہوا جن کا نام اللہ نے حضرت یعقوب رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور بھی ان کے بعد پھر ہم نے سورہ یوسف سن لیا ہے جو حضرت یعقوب کے لڑکے تھے۔ اللہ نے بہت نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ موسیٰ کا ذکر کیجئے اور موسیٰ کی بات کیجئے، وہ بھی بہت اچھے نبی تھے، بہت سچے نبی تھے، اللہ نے ان کو رسول بنایا تھا، اللہ نے ان سے بات کی تھی، کوہ طور کی داہنی جانب سے ان کو آواز دی تھی اور ان کو اپنا مقرب بنایا تھا۔ حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کیا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ اسماعیل کو یاد کیجئے إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے نبی تھے اور اللہ کے بہترین ایسے رسول تھے جو لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اللہ بھی ان سے بہت خوش رہتا تھا۔ حضرت ادریس کا بھی ذکر کیا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور ان کو بہت بلند مقام پر فائز فرمایا۔ اسی جگہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان سوچتا ہے کہ وہ کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ایک بار جب وہ مر جائے گا تو وہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم نے اس کو پیدا کیا تو وہ پہلے کچھ تھا؟ وہ تو کچھ نہیں تھا، ہم نے پیدا کر دیا، تو جیسے ہم نے پہلے بار پیدا کیا ہے ہم ان کو دوسری بار بھی پیدا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں یہ بھی بیان فرمائی ہے سورہ مریم کے اخیر میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ انسان جب ایمان پہ رہتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو محبت حاصل ہوتی ہے، اور آپس میں محبت کو فروغ دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے۔ اور آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی ظالم لوگوں کو اس دنیا سے مٹا دیا، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے اور ان کی آواز بھی تم نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو مٹا دیتا ہے تو وہ ایسے چلا جاتا ہے جیسے وہ کبھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، سورۃ طٰہٰ شروع ہوتا ہے 16ویں پارے کے 10ویں رکوع سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور بہت سارے لوگ جب ان کی بات نہیں بھی مانتے تھے تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تکلیف محسوس نہ کریں، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں گریں، یہ تو ان کو ڈراتا ہے، ان کے لیے کام آتا ہے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ اچھے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو خدا کے نیک بندے ہیں، ان کو اس سے ضرور فائدہ ملے گا، اور جو برے لوگ ہیں
ان کا تو پھر کوئی بھی بھلا کرنے والا نہیں ہے، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ، پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، حدیث موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی بات، ان کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور فرمایا اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، جب وہ واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا راستے میں رات کے اندھیرے میں کہ کہیں آگ جل رہی ہے، روشنی ہے، تو انہوں نے اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے کہ شاید وہاں آگ ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی بات ہو، کوئی ملے، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں اس آگ کے پاس سے ہو کر آتا ہوں، تو یا کوئی ہم کو کوئی سیدھا رستہ ملے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دیا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، میں تمہارا رب ہوں، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، تم اپنے جوتے اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم اس وقت مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان سے وہاں بات کی اور کئی باتیں ان سے پوچھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، کہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے جانور بھگاتا ہوں اور بہت سارے میرے کام میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کر رہا ہے تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا چاہا جو ان سے سوال کیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو، انہوں نے جب زمین پہ ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، پھر اللہ نے کہا اس کو اٹھا لو، انہوں نے اٹھا لیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی ہے تبدیلیاں یہ میری مرضی سے ہوتی ہیں، آج میں تم کو معجزہ عطا کر رہا ہوں، اور ہاتھ بھی انہوں نے چمکتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لے جاؤ تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلا۔ اللہ نے کہا کہ اب تم دونوں جو ہے تم جاؤ موسیٰ کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے میری بات بتاؤ، وہ بہت نافرمان ہے اور میرے بندوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دیکھیں 11ویں رکوع میں اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بہت مشہور دعا ہے یہ جو حصول علم کے لیے ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، لوگ اس کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان بنا دیجئے میرے لیے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے، جو کمی ہے اس کو ٹھیک کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وہیں انہوں نے اللہ سے ایک درخواست کی وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے بھائی کو ہارون آخی، جو میرا بھائی ہے ہارون، اس کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، وہ بات چیت کرنے میں بہت بہتر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے، میرا مددگار ہو۔ اللہ نے ان کے بھائی درخواست بھی قبول کی ان کی، اور ان دونوں سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو سمجھاؤ، فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، تم جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا اپنا نمائندہ، یہ نہیں کہا کہ تم جا کے اس کو ڈراؤ دھمکاؤ اور اس کے ساتھ بہت سختی سے بات کرو، اللہ نے کہا قولا لینا، نرم بات کرو، سمجھانے کے لیے نرمی بہت ضروری ہے۔ یہیں ہم وہ آیت بھی دیکھتے ہیں، بہت مشہور آیت، اسی درمیان میں اللہ نے بیان فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو دوبارہ ڈال دیتے ہیں اور اسی سے ہم تم کو نکالتے بھی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بہت مشہور اس طرح سے بھی ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی تدفین ہوتی ہے، جب ان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے کسی مردے کو، اس وقت جو لوگ مٹی ڈالتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی تفصیل سے یہاں بیان کیا ہے۔ ان جادوگروں کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی یہاں پر ہے، اور پھر جب جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان لے آئے وہ اور اللہ پر انہوں نے اللہ کی دعوت قبول کر لی جادوگروں نے، تو فرعون بہت ناراض ہوا۔ تو اس وقت ان جادوگروں کی زبان سے ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی وہ یہ تھی کہ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جو بھی آدمی خدا کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ ایسا ٹھکانہ ہے جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور پھر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، کہ ہم نے تم کو من و سلوہ عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی بار کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور پھر سامری نے جو ایک بچڑا بنایا تھا اس کا بھی واقعہ یہاں پر مذکور ہے اسی پارے میں۔ اور اخیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فتعال اللہ الملک الحق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر وہی جو نازل کی جا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیے رب زدنی علما، علم کے اضافے کی دعا،
اور قرآن جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے یہ علم کا خزانہ ہے، یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے آگے شیطان کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے جس نے حضرت آدم کو بہکایا تھا، اور ایک بہت خاص بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ جو خدا کو یاد نہیں کرے گا، مال و دولت بھی اس کو آرام نہیں پہنچا سکتے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ دولت میں آسانی ہے، بہت راحت ہے، مگر بہت لوگ دولت کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ زندگی کا سکون خدا کی یاد میں ہے اور خدا کے ذکر میں ہے، اور اللہ نے کہا کہ قرآن پاک سے جو دور جائے گا تو قیامت میں اللہ اس کو ایک سزا دے گا۔ جو اس دنیا میں قرآن سے بھاگے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں اور خود بھی اس کی پابندی کریں۔ اللہ نے فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ رزق تو ہم دیتے ہیں، رزق کے بارے میں آپ سے نہیں کہا جاتا، آپ بس نماز پڑھتے رہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی یہاں بیان فرمایا کہ کہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم خدا کے عذاب سے بچ جاؤ اور رسوائی سے بچ جاؤ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ کلام مبارک ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنائیں۔